الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف آیت نمبر 37 سے. قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اسے اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا. اس سے بات کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا. پچھلا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ دو مرد تھے، ایک کو اللہ نے باغات عطا کیے، 2 باغ انگوروں کے، اس کے ارد گرد کھجوروں کا باغ، اور پھر درمیان میں کھیت، اور پھر نہریں اور غلہ جات کی فراوانی. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر گزار نہ بنا، اترانے لگا، فخر کرنے لگا، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت تک کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا. یعنی کافر اور مشرک تھا. اب اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے. کہا اسے اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے انکار کر دیا ہے اس کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر قطرہ آب سے پیدا کیا. جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو، اور پھر قطرہ آب سے پیدا کیا یعنی تجھے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اسی لیے پہلے اسے اس کی اصلیت یاد دلائی بھی. اصل تیری کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، تو انہی کی اولاد میں سے ہے، اور وہ مٹی سے بنے تھے، اصل تیری مٹی ہے. اور پھر تجھے اللہ نے ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا. یعنی تیرے اعضاء بالکل صحیح سلامت بنائے، درست بنائے، مناسب اعضاء والا معتدل بنایا، نقش نین بنائے تیرے. ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا. تو اس اللہ نے، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، کہ تجھے پیدا کرنے میں اس کو کوئی شریک نہیں، اکیلے اسی نے تجھے مٹی سے اور قطرہ آب سے اس طرح انسان بنایا. اب تو اسی اللہ کو ماننے پہ تیار نہیں، اب تو نے اس کا انکار کر دیا. اب اس میں ایک طرح سے اس کی اس بات کا رد بھی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، کہ میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہو. تو اس کا جواب بھی ہے اس میں، کیونکہ جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کو نہیں مان رہا، در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کر رہا. بھی جب میں مٹی مٹی ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے کیسے دوبارہ بنائے گا، میں تو ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا. تو اسے جواب دیا کہ جس اللہ نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا ہے تو اسی کا تو انکار کر رہا ہے. تو اس کے اس نظریے کا رد بھی ہے قیامت کے انکار کا، جیسا کہ ایک اور جگہ صراحت ہے اس بات کی. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے انسانو اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے متعلق شک ہے تو پھر ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. پہلے سوچو ذرا، پہلے بھی تو تمہیں مٹی سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا. تو اگر ان کو ہم نے مٹی سے بنا کے ایک انسانی شکل دے دی اور اس میں
گوشت پوست ہڈیاں روح سب کچھ آ گیا، جان آ گئی، تو دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہا کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک مرد بنا دیا، تو اس کا انکار کرتا ہے؟ لیکن میں تو هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، میں تو اسے رب مانتا ہوں، وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، وہ اکیلا ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح کے الفاظ ایک حدیث میں آئے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو، بے چینی ہو، تو اس وقت یہ کلمات پڑھا کر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسی سے ملتے جلتے کلمات ہیں۔ یہاں هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، اور وہاں حدیث میں کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی مجھے جو پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے، تو اس پریشانی کو بھی وہی ٹالے گا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی بھی حال میں، جیسے بھی حالات بن جائیں میرے، بس وہی سب کچھ کرے گا۔ یہ پڑھتی رہے، فرمایا اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کیوں نہیں کہا تو نے، یہ قلتا جو کھڑا ہے نا آگے، اس کا تعلق لولا سے ہے، کیوں نہیں کہا تو نے، کب؟ اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، اس وقت کیوں نہیں کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ باغ میں داخل ہوتے ہوئے تو تجھے یہ پڑھنا چاہیے تھا، کیا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد سے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو کسی کے پاس کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا تو نے؟ یعنی تو یہ تسلیم کرتا مجھے یہ جو باغ ملا ہے یہ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی مشیت تھی تو مجھے ملا ہے، اس کی مدد ساتھ تھی تو مجھے یہ حاصل ہوا ہے، ورنہ تو یہ مجھے نہ مل سکتا۔ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا باغ میں داخل ہوتے ہوئے۔ اس نے کیا کہا تھا باغ میں داخل ہوتے ہوئے؟ ہے یاد آپ کو؟ اس نے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو، یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اپنے ساتھی پر فخر کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں اور میرے پاس نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی اسے اپنا کمال سمجھنے لگا، تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، اللہ کی مشیت اور اس کی عطا نہ سمجھا اس نے۔ تو جو اس کا موحد ساتھی ہے، جو اس کا مومن ساتھی ہے، وہ اسے تعلیم دے رہا ہے کہ تجھے باغ میں داخل ہوتے ہوئے اترانا نہیں چاہیے تھا، سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا تجھے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے، اگرچہ وہ سنداً کمزور ہے، لیکن یہ ایت اس کی تائید کر رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، سنداً اگرچہ روایت کمزور ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ
جو شخص اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت دیکھے، مثلا اپنا مال دیکھے، بھئی اتنا فائدہ مجھے ہو گیا ہے، یہ اتنا میرا مال ہے، اپنی اولاد کو دیکھے، کوئی بھی اللہ کی نعمت دیکھے اور اسے اس پہ خوشی آئے، تو وہ یہ دعا پڑھ دے، یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی نعمت دیکھ کے خوش ہو کے، جب خوش ہو تو یہ کہے، تو اس طرح اسے نقصان نہیں ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ بعض اوقات اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، آدمی اپنے مال کو دیکھے اور خوش ہونے لگے، یا اپنے بچوں کو دیکھے ان کی کسی بات پہ خوش ہونے لگے، بعض اوقات اپنی نظر لگ جاتی ہے، اوروں کو بھی لگتی ہے، تو یہ کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نظر سے بچا لے گا۔ روایت اگرچہ کمزور ہے، لیکن یہ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اللہ نے ایک توحید والے کی یہ بات نقل کی ہے کہ ایک توحید والے مومن نے دوسرے کو تعلیم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کی، اور اس کی تردید نہیں کی اللہ نے، تو یہ کلمہ کہنا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور ویسے لا قوت الا باللہ صرف، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات تو ایک اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ کہا کر لا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور اس نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا، اس نے یہ تسلیم کر لیا بس جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، یا جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں لا قوت الا باللہ کی بجائے ایک لفظ کا اضافہ ہے، اس میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے الفاظ سکھائے لا حول ولا قوت الا باللہ، معنی قریب قریب ہی ہے، دونوں کا معنی تقریباً ایک جا بنتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حول کا معنی پھرنا، تصرف، کوئی تصرف نہیں، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ تو یہ کثرت سے کہنا، چاہے نعمت نہیں دیکھتے آپ، ویسے کثرت سے یہ ذکر کرنا باعث اجر ہے، اور یوں سمجھیں آپ جنت کے خزانے اکٹھے کر رہے ہیں۔ جیسے دنیا کے خزانے حاصل کرنے کی خاطر ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ جنت کے خزانے ہیں۔ یہ کلمہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا صرف لا قوت الا باللہ، اور کوئی نعمت دیکھ کے یہ پڑھنا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، معنی کیا ہوا؟ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، مطلب مجھے جو یہ نعمت ملی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ہنرمندی نہیں، میری کوئی مہارت نہیں، یہ سب اللہ کی مشیت میں تھا تو مجھے ملا ہے۔ لا قوت الا باللہ، جو بھی قوت مجھے ملی ہے، طاقت ملی ہے، جو بھی مجھے سہارا ملا ہے، یہ محض اللہ کی مدد سے ہے۔ تو نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو سمجھتا ہے مجھے اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں، کیونکہ اس نے کہا تھا نا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں اور نفری بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے بچے، میرے باقی سپورٹر اور باقی میرا ساتھ دینے والے وہ زیادہ ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اب وہ مومن اس کا جواب دے رہا ہے، اس بات کا کہہ رہا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو سمجھتا ہے مجھے اپنے سے کم مال میں اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو پس امید ہے کہ میرا رب دے گا مجھے
بہتر تیرے باغ سے. مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے گا. کہاں؟ کہاں؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور جنت میں بھی دے گا. اور جنت تو پھر وہ تو بہتر ہی ہوئی، وہ تو پوری دنیا 10 دنیا مل جائیں اس سب سے بہتر ہے. وہ تو ایک لاٹھی جتنا جگہ جنت میں مل جائے. حدیث کہتی ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، وہ تو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، صرف لاٹھی جتنا جگہ بھی مل جائے جنت میں. تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب نہیں، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے نا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. تو کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے کم ہوں، مجھے امید ہے وہ مجھے دے سکتا ہے، تیرے باغ سے بہتر دے سکتا ہے، اسی دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی، مومن کو، موحد کو، نیک کو. بس امید ہے کہ میرا رب دے گا مجھے تیرے باغ سے بہتر. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ بھیجے گا اس پر، علیہا اس پر، کس پر؟ تیرے باغ پر. اور وہ بھیجے گا اس پر عذاب آسمان سے، بس ہو جائے گا وہ چٹیل میدان صاف. زلق اس کو کہتے ہیں جس پر پاؤں پھسلے، اتنا صاف، اتنا پلین کہ جس پر پاؤں پھسلنے لگ جائے. تو کہا کہ تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے گا، پس وہ چٹیل صاف میدان ہو جائے گا. مجھے امید ہے ایسا ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا نا، گزشتہ تاریخ اس کے سامنے تھی، اللہ کی سنت اس کے سامنے تھی کہ جب کسی کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے اور وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا، اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے، اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، نعمت دینے والے محسن کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے، پھر عذاب بھیجتا ہے. اسے پتہ تھا، اس لیے کہا مجھے امید ہے کہ تیرے باغ پہ اللہ عذاب بھیجے گا اور وہ چٹیل صاف میدان ہو جائے گا. یا پھر او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے گا اس کا پانی گہرا. فلن تستطیع له طلبا، بس بالکل نہیں طاقت رکھے گا تو اسے تلاش کرنے کی. یا تو آسمان سے عذاب آئے گا اور باغ ختم ہو جائے گا اور چٹیل میدان بن جائے گا، یا پھر باغ میں نہریں جو جاری ہیں باغ کی آبیاری کے لیے، وہ کہا تھا نا پیچھے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے باغ کے درمیان نہر چلا دی تاکہ پانی کی فراوانی رہے، کہ یہی کھیتی کی اور باغات کی بنیاد ہوتی ہے پانی. تو یا تو باغ ختم ہو جائے گا، آسمان سے عذاب آئے گا، آسمانی بجلی گرے، طوفان آئے، جو ہو، یا پھر پانی اتنا گہرا ہو جائے گا کہ تو نکال نہیں سکے گا، تو ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا، اتنا گہرائی میں پانی چلا جائے گا، اور پانی کے بغیر باغ خود بخود ختم، جل جائے گا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا ہو جائے گا اس کا پانی گہرا، بس ہرگز نہیں طاقت رکھے گا تو اسے تلاش کرنے کی. اور پھر وہی کچھ ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے باغ کو، اللہ نے اس کے باغ کا گھیرا کر دیا، گھیراؤ کر دیا. گھیراؤ کیا کیا باغ کا؟ باغ کا گھیراؤ کیا ہوتا ہے؟ اسے ختم کر دیا، اسے بالکل ختم کر کے رکھ دیا جیسے بھی کیا. یا تو پانی ختم ہو گیا، یا آسمان سے کوئی بجلی گری، یا کوئی ایسی لہریں چلیں کہ وہ جل گیا، جو ہوا بہرحال باغ ختم ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس ہو گیا وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اس نے باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملنے لگا. ہاتھ ملنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ندامت اور افسوس کرنے لگا. ہاتھ ملنا یہ ایک محاورتاً کہا گیا ہے، اس کا مطلب ندامت کرنے لگا، شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا
کہ جو خرچ کر چکا تھا آخر باغ پہ خرچ ہوتا ہے بہت، آج کل لاکھوں میں خرچ ہوتا ہے، تو جو اس نے خرچ کیا تھا وہ اصل منافع تو دور کی بات ہے، وہ اصل ہی چلا گیا، جو خرچ کیا تھا مڑی چٹ تھی گئی، فاصبح پس ہو گیا وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا، علی ما انفق فیہا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا اور وہ باغ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر یا اپنی چھپریوں پر، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ انگوروں کی بیلیں اوپر چڑھانے کے لیے وہ چھپریاں لگا دیتے ہیں، تو وہ چھپریاں گریں اور پھر اوپر سے باغ گرا، تو وہ باغ سارا انگوروں کا وہ چھپریوں پہ گرا ہوا تھا، یعنی سارا ختم ہو گیا انگور کا باغ، ساری فصل تباہ۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اب وہ کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ پہلے تو میں رب کی نعمتیں حاصل کر کے میں کریڈٹ اوروں کو دیتا رہا، میں اوروں کے کارنامے سمجھتا رہا، اور میں اترانے لگا، اپنی ہنرمندی سمجھی، تکبر میں آ گیا، دوسرے بھائی کو حقیر سمجھا۔ اب اسے عقل آئی کہ میں ایسا نہ کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں اسی کا شکر گزار بنتا اس کی نعمت پا کے۔ وَيَقُول اور کہنے لگا اے کاش کہ نہ شریک ٹھہراتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور نہیں تھی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا، وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ آسمان سے کوئی بجلی گرے یا اللہ کی طرف سے آفت آئے، کس سے بدلہ لے؟ اللہ سے لڑے گا، وہ تو بدلہ کہاں سے لے؟ اب نہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی جماعت تھی اللہ کے سوا جو اس کی مدد کرتی۔ اب جن پہ اسے گھمنڈ تھا اور بھروسہ تھا کہ میں اعز نفرا، کہہ رہا تھا کہ میں نفری میں تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس جماعت ہے، کتنا ساتھی ہیں میرے چاہنے والے ہیں، میرے ملنے والے ہیں، اب کوئی مدد کے لیے نہ آیا، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ یہاں پہ پھر یہ بات ثابت ہوئی، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد اس اللہ کی ہے جو حق ہے، جو سچا ہے، مدد صرف اسی کی ہے۔ پھر اگر وہ مدد نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ ہنالک، یہاں یہ ہنالک کا لفظ کیوں بولا؟ یہاں یعنی یہاں یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات ثابت ہو گئی اس واقعے سے کہ مدد سچے اللہ کی ہے، بس وہ چاہے تو مدد کرے، وہ مدد نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی، وہ عذاب بھیجنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہاں پھر یہ بات ماننی پڑے گی، اس واقعے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا نا حضرت ابن عباس کو، جب وہ سواری پہ بیٹھے تھے پیچھے، اسے فرمایا تھا کہ جان اگر پوری کائنات تیرا نقصان کرنے پہ اکٹھی ہو جائے تو اگر اللہ نے تیرا نقصان نہیں لکھا تو پوری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے، اگر اللہ نے تیرا فائدہ نہیں لکھا، تیرا نفع نہیں لکھا، تو پوری دنیا مل کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں یہی بات ثابت ہوئی کہ مدد اس اللہ کی ہے جو حق ہے، جو سچا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور وہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اگر بدلہ چاہیے آپ کو تو سب سے بہترین بدلہ اللہ کے پاس سے ملے گا، اور کیسے ملے گا؟ اور انجام اچھا چاہیے تو اچھا انجام اللہ کے پاس رکھا ہے، اور وہ کیسے بہترین بدلہ ملے گا اور کیسے اچھا نتیجہ نکلے گا اور اللہ کا اچھا انجام کیسے تمہیں ملے گا؟
جب تم اس کی نعمتیں پا کے اس کے شکر گزار بنو گے، محض اللہ کی عطا سمجھو گے، اپنی ہنرمندی اور کمال نہیں سمجھو گے، اور اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اس کی نعمتوں کو اسی کی فرما برداری میں لگاؤ گے، اور جب نعمتیں حاصل کر کے تم اتراؤ گے نہیں، گھمنڈ میں نہیں آ جاؤ گے، اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنے لگ جاؤ گے، اور دوسروں پر فخریہ طور پہ اپنی نعمتیں بیان نہیں کرو گے کہ مجھے تو اللہ نے یہ دیا، جیسے اس مشرک نے کہا تھا کہ میں تو اس سے زیادہ ہوں مال میں، فخریہ طور پہ بیان نہیں کرو گے اپنی نعمتیں۔ جب ایسے ہوگے پھر اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، اللہ بدلے کے اعتبار سے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد سچے اللہ کی ہے، وہ چاہے تو مدد کرے، وہ مدد نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی، اور واقعی ہر برباد ہونے والی قوم اور ہر برباد ہونے والے شخص کے سامنے یہ بات سامنے آ جاتی ہے، اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے جب وہ برباد ہونے لگتا ہے، جب وہ تباہ ہونے لگتا ہے تو آخر میں اسے یہ بات واقعی سمجھ آ جاتی ہے کہ مدد صرف اللہ کی ہے، صرف اسی کو ماننا چاہیے۔ لیکن اس وقت کا ماننا کام کا نہیں ہوتا، پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے ہر تباہ ہونے والے کو، جیسے اسے سمجھ آ گئی، جیسے فرعون کو سمجھ آ گیا تھا۔ اللہ نے کہا ہے نا فرعون کے بارے میں، سورۃ یونس آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا اطرقہ الغرق، یہاں تک کہ جب غرق نے اسے پا لیا، جب وہ ڈوبنے لگا، اب اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اب مان گیا ہے نا، کیا وہی ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں ثابت ہو گیا کہ مدد صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ڈوبنے لگا، اپنے آپ کو اب تک کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے اونچا رب میں ہوں، لیکن اب کیا مان رہا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس بات پہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب ایمان لا رہا ہے، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے رہا، اب عذاب دیکھ کے ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ تو جیسے اس بندے کو سمجھ آ گئی، جیسے فرعون کو سمجھ آ گئی، لیکن اس وقت سمجھ آنا کام کا نہیں تھا۔ اور صرف ان دو کی بات نہیں، ہر قوم کو اللہ کی یہ مدد سمجھ آئی تباہی کے وقت۔ سورۃ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، جب عذاب سامنے آ گیا، قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے اس اللہ پہ جو اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ کب کہا؟ جب عذاب سامنے آیا۔ جن جن پہ ہمارا بھروسہ تھا، جن کا ہمیں سہارا تھا، جن کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس اللہ پہ ایمان لائے ہیں جو اکیلا ہے، لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، عذاب دیکھ کے ایمان لانا یہ ہمارے ہاں فائدہ نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ کے بندوں میں پہلے گزر چکی ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہاں کافر ناکام ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔